السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم جو ہے کلاس 5 کی اسلامیات کی بک کا باب 4 کر رہے ہیں اور اس کا ٹاپک جو ہے وہ 2 ہے۔ تو ٹاپک کا نیم ہے عفو، درگزر اور رحم دلی۔ تو اس کی سب سے پہلے ہم ریڈنگ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کی جو ہے وہ مشق ہے اس کو حل کریں گے۔ عفو درگزر سے مراد کسی کی غلطی اور کوتاہی کو معاف کر دینا اور اس سے بدلہ نہ لینا ہے۔ رحم دلی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا۔ عفو، درگزر اور رحم دلی دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے بھی ان صفات کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ النور کا یہ جو ہے آیت نمبر 22 ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بے حد پسند کرتا ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں اور دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، معاف کر دینے سے اللہ بندے کی عزت بڑھاتا ہے، اور یہ جو ہے صحیح مسلم کتاب البصرۃ الصلاۃ و آداب کی حدیث ہے۔ پیارے نبی ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خود بھی سراپا رحمت تھے، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اہل ایمان کو ایک دوسرے پر رحم کرنے کی تاکید فرمائی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص لقب رحمت للعالمین ہے، یعنی کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اس میں یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، یعنی کہ آپ کے ساتھ جو لوگ جو بھی ظلم و ستم کرتے تھے یا زیادتی کرتے تھے، تو آپ نبی پاک جو ہیں ان سے کبھی انتقام نہیں لیتے تھے۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حیات مبارکہ عفو، درگزر اور رحم دلی کی سب سے بہترین مثال ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے۔ ایک مشرک کہیں سے آ نکلا اور اس نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی طرف تلوار سونت کر کہا، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ بچائے گا۔ یہ سنتے ہی وہ کانپ گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور فرمایا، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اب وہ معافی مانگنے لگا اور رحم کی درخواست کرنے لگا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا اور وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح یہاں غزوہ احد میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بہادری سے لڑ رہے تھے۔ ایک غلام وحشی بن حرب نے پیچھے سے چھپ کر حملہ کیا اور آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہی غلام وحشی بن حرب جب مسلمان ہونے کے بعد معافی کے لیے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ مشرکین مکہ کے مظالم کی وجہ سے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اپنا شہر مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا۔ فتح مکہ کے بعد مشرکین بہت خوفزدہ تھے کہ نہ جانے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے۔ اس کے باوجود نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اس طرح ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی غلطیوں کو معاف فرماتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا کریں، غصے پر قابو پانا سیکھیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کا رویہ اپنائیں، لڑائی جھگڑے سے گریز کریں، بڑوں کے ساتھ ادب و احترام اور چھوٹوں سے محبت کا رویہ اپنائیں۔ عفو، درگزر اور رحم دلی کے فوائد۔
اب یہاں پر ان کے فوائد کیا ہیں کہ عفو درگزر اور رحم دلی کا رویہ اپنانے سے کیا ہوتا ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے اور دل صاف رہتے ہیں، معاشرے میں امن کی فضا قائم ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے عزت اور احترام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ ادھر یہ فرمان مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا۔ اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ درست جواب پر ٹک کا نشان لگانا ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے غزوہ احد میں۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس موقع پر عام معافی کا اعلان کیا تھا؟ تو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کر دیا تھا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص لقب وہ کیا ہے؟ تو آپ کا جو لقب ہے وہ ہے رحمت للعالمین، یعنی کہ آپ تمام عالم کے لیے رحمت بن کر آئے۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا، وحشی بن حرب کے لیے وہ عام معافی کا اعلان فرمایا تھا۔ ٹھیک ہے، جس شخص میں نرمی نہیں وہ محروم رہتا ہے، وہ آدمی وہ شخص بھلائی سے محروم رہتا ہے۔ اب یہاں پر سوال نمبر 2 ہے کہ مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ وہ پر کریں گے ہم۔ خالی جگہ ہے نمبر 1، درگزر کا مطلب ہے معاف کر دینا۔ مشرکین مکہ کی وجہ سے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا شہر وہ چھوڑنا پڑا، تو یہاں کیا لکھ دیں گے؟ مکہ مکرمہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نمبر 3 ہے کہ عفو درگزر اور رحم دلی دونوں اللہ تعالیٰ کی ڈیش میں سے ہیں، تو یہاں پر ہم لکھیں گے صفات، دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بے حد پسند کرتا ہے جو اپنے ڈیش پر قابو رکھتے ہیں، اپنے غصے پر۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی غلطیوں کو ڈیش کر دیتے تھے، معاف کر دیتے تھے، یہاں پہ معاف آ جائے گا۔ نیچے یہاں پر مختصر سوالوں کے جواب وہ تحریر کرنے ہیں، تو پیچھے آپ نے ریڈنگ کے دوران دیکھا ہوگا کہ سوالوں کے جواب کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے عفو درگزر سے کیا مراد ہے؟ یہ مختصر سوالوں کے جواب ہیں، تو صفحہ نمبر 56 یعنی 56 کے اوپر یہاں سبق کے شروع میں ہی ہے، عفو درگزر سے مراد کسی کی غلطی اور کوتاہی کو معاف کر دینا اور اسے بدلہ نہ لینا ہے۔ یہاں تک اس کا پہلے سوال کا جواب ہوگا۔ سوال نمبر B یعنی 2 ہے کہ رحم دلی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بھی جواب یہاں سوال نمبر 1 کے ساتھ ہی آگے شروع ہو رہا ہے جواب۔ رحم دلی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا، تو یہاں پر اس کا مختصر جواب کا سوال نمبر 2 یہاں تک ہے۔ سوال جیم 3 ہے کہ رحم دلی کے متعلق ایک حدیث کا ترجمہ لکھنا ہے، تو یہاں سے یہ بنے گا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، تو یہ حدیث ہے اور اس کا یہ ترجمہ ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں سے کیسا طرز عمل وہ اختیار کیا تھا؟ تو اس سوال کا جواب وہ صفحہ نمبر 57 کے اوپر ہے کہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا وہ اعلان فرما دیا تھا۔ اب ہم تفصیلی سوالوں کے جواب دیں گے، یعنی کہ لانگ کوسچن کریں گے۔ تو پہلا سوال ہے اس میں الف، قرآن و سنت کی روشنی میں عفو درگزر اور رحم دلی کی جو اہمیت ہے وہ واضح کریں گے۔ تو صفحہ نمبر 56 کے اوپر جو پہلا لانگ کوسچن ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے جواب اس کا کہ عفو درگزر اور رحم دلی دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے بھی ان صفات کو اپنائیں، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد یہاں سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بے حد پسند کرتا ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں اور دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاف کر دینے سے اللہ بندے کی عزت بڑھاتا ہے۔
پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی سراپاہ رحمت تھے، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو ایک دوسرے پر رحم کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص لقب بھی جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اہل زمین پر رحم کرو اور آسمان والا تم پر رحم کرے گا، یعنی کہ اگر تم زمین پہ لوگوں پر رحم کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ تو یہ جو تفصیلی سوال کا جواب کوسچن نمبر 1 کا۔ اب اس کے بعد جی سوال نمبر 2 ہے کہ عملی زندگی میں عفو درگزر اور رحم دلی اپنانے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ تو ابھی ہم نے سبق میں جیسے کہ پڑھا تھا صفحہ نمبر 57 کے اوپر، یہاں پر تو یہاں سے اس کا جو ہے سوال نمبر 2 کا یہاں سے یہاں تک جواب بنے گا کہ عفو درگزر اور رحم دلی کا رویہ اپنانے سے کیا ہوتا ہے کہ آپس میں بڑھتی ہے اور دل صاف رہتے ہیں، معاشرے میں امن کی فضا قائم ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے عزت اور احترام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا جو یہ سبق ہے عفو درگزر ختم ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے ساتھ آئیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔